حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے. کیا تم چاہتے ہو یہ واقعہ پھر دہرایا جائے، یہ تاریخ پھر دہرائی جائے؟ ایسے کانوینٹ زدہ مسلمان، ایسے سیکولر مسلمان، ایسے ماں باپ کے نافرمان مسلمان کیا پھر دوبارہ جنم لیں؟ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک علاقے میں نماز کے لیے گیا. نماز پڑھنے کے بعد جنازہ رکھا ہوا تھا، جنازے کے اندر میں شریک ہوا. سلام پھیرنے کے بعد میں باہر آ گیا. سلام پھیرنے کے بعد میں باہر آ گیا تو کچھ لوگ تھے جنازے کے سامنے دعا وعا کر رہے تھے، اور ان میں سے کوئی آدمی ابھی باہر نہیں آیا تھا. باہر آنے والوں میں پہلا شخص تھا. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ٹائی لگائے ہوئے، ہیئر اسٹائل بنائے ہوئے، انشٹ کیے ہوئے، امریکہ کا سوٹ اور بوٹ پہنے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے اور ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے. حضرت اقدس مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ مردے کا کوئی دشمن رہا ہوگا، یہ مردے کا کوئی حریف رہا ہوگا اور اس کا کوئی مد مقابل رہا ہوگا کہ اتنی دشمنی کہ مرنے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. حضرت فرماتے ہیں میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر میں نے جرأت کی کہ پوچھ تو لوں کہ بابا تم کون ہو. تو میں نے جب دیکھا تو میری داڑھی کو اور میرے لباس کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تو میں نے سمجھ لیا یہ مسلمان بھی ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا وعلیکم السلام کہ حضرت آپ نے عصر بھی نہیں پڑھی اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی. اگر دشمنی ہوتی تو ہوتی، زندہ پنے میں دشمنی تھی، موت کے بعد دشمنی کے کیا معنی؟ یہ بات سن کر فرماتے ہیں حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی. میں زندہ دفن ہونا چاہتا تو ہو جاتا کہ وہ کوئی اور دشمن نہیں تھا، وہ کوئی اور حریف نہیں تھا، وہ کوئی دشمن خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد نہیں تھا. اس نے دبے لفظوں میں کہا حضرت یہ کوئی اور نہیں، میرے ابا جان کا جنازہ ہے. مولانا ارشاد صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے ابا کی جنازہ نہیں پڑھتے. اس نے کہا حضرت میں نے زندگی میں کبھی نماز کو تو آیا نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ قیمتی جوتے یہاں پر چوری ہو جاتے ہیں، تو ان جوتوں کی حفاظت کے لیے میں نے میری باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. کانوینٹ کے غلاموں، کانوینٹ کے اندر جو ہے اسلام کی مخالف تعلیم دینے والے دل داداؤ، اگر ایسی نافرمان اولاد پیدا کرنا ہے کہ کل تم مرو گے زمزم کے قطرے پوچھو گے، تمہاری اولاد تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تم ایڑیاں رگڑو گے اور اولاد سے امید کرو گے کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کرو گے، لیکن تمہارے بچوں میں کسی کا برتھ ڈے ہوگا، وہ کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور تم تڑپو گے کہ ان کے سامنے یاسین پڑھا جائے، تم تڑپو گے کہ تمہارے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے. یہ کانوینٹ زدہ مسلمان کہے گا نہیں مجھے ڈیوٹی کو جانا ہے، کفن والے کو کہہ دینا ذرا فون کر دینا، وہ غسل والے کو کہہ دینا دیکھ لینا کل یہ وقت نہ آئے، یہ نوبت نہ آئے. یہ وقت آنے سے پہلے، یہ نوبت آنے سے پہلے سے اگر مسلمان تباہ ہو رہا ہے اسی کانوینٹ زدہ مسلمان سے تباہ ہو رہا ہے. مسلمانوں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب 1 سال کی بھی مہلت نہ دینا اپنے بچے کو کہ چلو مولوی صاحب اگر جون سے پہلے مئی میں تقریر ہو چکی ہوتی تو میں ایڈمیشن نہ دلایا ہوتا. اللہ کی قسم کل موت اگر آ جائے. ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بچے کو اسکول کے اندر، کانوینٹ کے اندر اس کا یہ ذہن بنایا گیا کہ دیکھو کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے اور انسان پیاسا رہتا ہے تو کمزور ہونے لگتا ہے، اور کمزور ہوتا ہے تو دماغ کام کرنے نہیں لگتا. تو بچے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، بچے نے تو اسلام نہیں سیکھا تھا. وہاں کرسچن کے ٹیچر نے اس کو یہ تعلیم دی رمضان کے مہینے میں. وہ ماں باپ کے پاس آیا روزے کی حالت میں اور کہنے لگا امی جان مجھے روزہ تلوا دیجئے، اس لیے کہ میرے ٹیچر نے کہا کہ روزے سے آدمی ویک ہوتا ہے، میں امتحان لکھنے کے لائق نہیں رہتا اور میں پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں رہتا. امی جان نے کہا بیٹا نہیں، 1400 سال سے مسلمانوں نے روزہ رکھا، آج تک کسی مسلمان کا دیہنت نہیں ہوا اور کوئی مسلمان نہیں مرا، بیٹا تو بھی نہیں مرے گا. اسلام نہیں سیکھا تھا. وہاں کرسچن کے ٹیچر نے اس کو یہ تعلیم دی رمضان کے مہینے میں. وہ ماں باپ کے پاس آیا روزے کی حالت میں اور کہنے لگا امی جان مجھے روزہ تلوا دیجئے، اس لیے کہ میرے ٹیچر نے کہا کہ روزے سے آدمی ویک ہوتا ہے، میں امتحان لکھنے کے لائق نہیں رہتا.
اور میں پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں رہتا. امی جان نے کہا بیٹا نہیں, 1400 سال سے مسلمانوں نے روزہ رکھا, آج تک کسی مسلمان کا دیہنت نہیں ہوا اور کوئی مسلمان نہیں مرا, بیٹا تو بھی نہیں مرے گا. لیکن ماں بیٹے کو سمجھانے میں ناکام رہی, اس لیے کہ ماں نے کبھی قرآن نہیں چھویا تھا, ماں نے کبھی اسلام کی تعلیم کو نہیں پہچانا تھا. اپنے بڑوں کو بھوکا پیاسا رہتا ہوا دیکھا, خود بھی بھوکی پیاسی رہ گئی, بچے کو مطمئن کر نہیں پائی. بچہ سائنس کی لینگویج میں, ٹیکنالوجی کی زبان میں, طب کی میڈیکل کی زبان میں سمجھنا چاہتا تھا اس بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی مجھے فائدہ ہے. تو چنانچہ جب ماں سمجھانے میں ناکام رہی تو بچے نے روزہ توڑ دیا. ہمارے عالم نے بتلایا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے روزہ توڑ کر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. قوم کے نونہالو, قوم کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ مرتد ہو کر جو وہ مرا, روزے کو توڑ کر جو وہ مرا, کلام پاک کی ایک آیت کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, قرآن شریف کی ایک حرف کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے. ایک روزہ فرائض میں سے ایک فرض ہے, اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. جس نے کرسچن ٹیچر کی بات کو سن کر روزے کو توڑا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, مجھے بتاؤ اللہ کے لیے ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا یا کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا؟